तुम दुनिया में किसी पर जुल्म करोगे या किसी किस्म की ज्यादती करोगे, गरीब का माल खाओगे या हक तलफी करोगे, तो उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। उसकी सजा दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में भी। हम इसी तरह का एक सबक आमोज किस्सा बयान करते हैं। आप सुन रहे हैं वॉइस उमर बिन शरीफ। एक दूर दराज के इलाके में उस्मान नामी एक ताजर रहता था। उसकी शानो शौकत इलाके भर में मशहूर थी। उसके कारोबार में बरकत ही बरकत थी, मगर लोगों का कहना था कि ये कामयाबी कोई आम बात नहीं। उस्मान ने हमेशा अपनी दौलत को अपनी मेहनत का सिला कहा, लेकिन हकीकत ये थी कि उसने एक गरीब मजदूर की जमीन हथियाने के बाद अपनी कामयाबी की बुनियाद रखी थी। एक दिन एक भिखारी उसके महल के दरवाजे पर आया और कुछ खाने को मांगा। उस्मान ने न सिर्फ उसे धुतकारा बल्कि अपने मुलाजमीन को हुक्म दिया कि वह उसे शहर से निकाल दें। भिखारी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होंठों पर एक जुमला था, मेरी बद्दुआ तुम्हारे जवाल की इब्तदा होगी। ये जुमला उस्मान के दिल में कांटे की तरह खटकता रहा, मगर उसने उसे नजरअंदाज किया और अपनी शानो शौकत में मजीद इजाफा करने की कोशिश करता रहा। एक दिन उस्मान को एक ख्वाब आता है। ख्वाब में वो उस भिखारी को देखता है जो उसे जवाल की पेशन गोई कर रहा है। उस्मान नींद से हड़बड़ाकर उठा। उसने ख्वाब को एक मामूली बात समझकर अगले दिन अपने कारोबार में मसरूफ होना चाहा, लेकिन अजीब बात ये थी कि उस दिन बाजार में उसका माल कोई खरीदने को तैयार न था। अचानक उसके सबसे बड़े खरीदार ने उससे ताल्लुक खत्म करने का ऐलान कर दिया। अब उस्मान को समझ नहीं आ रही थी कि सब कुछ अचानक कैसे बदल रहा है। उस्मान के कारोबार पर मुश्किल वक्त शुरू हो चुका था। वो सोचता रहा कि क्या ये भिखारी की बद्दुआ का असर है या कोई और वजह, लेकिन बदकिस्मती ने जैसे उसके घर का रास्ता ही देख लिया था। उसी रात उस्मान के गोदाम में आग लग गई। वो माल जो कई महीनों के लिए जखीरा किया गया था पल भर में खाकस्तर हो गया। उस्मान को खबर मिली तो वो मौके पर पहुंचा और देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने उसका सब कुछ जलकर राख हो गया। ये देखकर उस्मान ने अपने मुलाजमीन और मुहाफिजों को भिखारी को ढूंढने का हुक्म दिया, लेकिन वो ऐसे गायब हो गया था जैसे कभी था ही नहीं। चंद दिन के बाद उस्मान ने एक पुरसरार आदमी को अपने दफ्तर के बाहर खड़े देखा। उसने उस्मान को बताया कि ये सब तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है। जिस जमीन पर तुम्हारा कारोबार खड़ा है वो हकदार के आंसुओं से बोझल है। जब तक इंसाफ नहीं होगा तुम सुकून से नहीं रह सकते। उस्मान को समझ नहीं आया कि ये शख्स कौन था, लेकिन उसकी बात ने उसके दिल में खौफ पैदा कर दिया। उस्मान ने उस पुरसरार आदमी की बातों को नजरअंदाज करने की लाख कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग में वो बातें गूंजती रही। अब उसके गाहक कम हो चुके थे। एक रात उस्मान अपनी पुरानी जमीन की तरफ गया जहां उसने वो पहला कारखाना बनाया था। यह जमीन दरअसल यूसुफ नामी मजदूर की थी, जिसे उस्मान ने धोखे से खरीद लिया था। वो यूसुफ के खानदान को बर्बाद करके उस जमीन पर अपना कारोबार खड़ा कर चुका था। उस्मान वहां पहुंचा तो उस जगह अजीब सन्नाटा था। अचानक उसे यूसुफ के बच्चे याद आए जो भूख से बिलखते हुए रो रहे थे। उस्मान को लगा जैसे वो सब मंजर दोबारा देख रहा है। इसी असना में एक फकीर उसके पास आया और कहा, जो कर्ज तुमने वक्त से चुराया था अब वक्त वही कर्ज तुमसे वापस लेगा। उस्मान के हाथ कांपने लगे। फकीर ने उसे कहा, तुम्हें सब कुछ वापस करना होगा वरना तुम्हारी बाकी जिंदगी भी तुम्हारे लिए सजा बन जाएगी। उस्मान ने अपनी सारी तवानाइयां यूसुफ के खानदान को ढूंढने में लगा दी। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे मालूम हुआ कि यूसुफ का खानदान किस जगह पर है। उस्मान उस गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि यूसुफ का बड़ा बेटा अब खुद एक भिखारी बन चुका है और उसकी बीवी बीमारी के सबब बिस्तर पर पड़ी है। उस्मान ने उनसे माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ के बेटे ने कहा, माफी देने का इख्तियार उस भिखारी के पास था।
جسے تم نے دھتکارا تھا اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ عثمان کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ ان کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن یوسف کا بیٹا کسی چیز کو قبول کرنے سے انکاری تھا۔ عثمان کو کسی طرح پتہ چلا کہ وہ بھکاری جسے اس نے دھتکارا تھا وہ در حقیقت یوسف کا چھوٹا بیٹا تھا جو اپنی زندگی کے آخری دن اس کے دروازے پر آیا تھا۔ عثمان کو یہ جان کر شدید جھٹکا لگا کہ جس بھکاری کو اس نے دھتکارا تھا وہ یوسف کا بیٹا تھا جو اپنی ماں کی دوا کے لیے بھیک مانگنے آیا تھا۔ اس دن کی تذلیل کے بعد وہ واپس جا کر مر گیا تھا۔ عثمان نے سوچا کہ شاید یوسف کا خاندان اس کی مدد قبول نہ کرے لیکن وہ اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ عثمان نے اپنی زمین، جائیداد اور سونا بیچ کر یوسف کے خاندان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا لیکن تقدیر جیسے اس کے ہر قدم کے خلاف تھی۔ اگلے دن اس کے خلاف ایک بڑا قانونی مقدمہ کھڑا ہو گیا جس میں اس پر زمین ہتھیانے اور دھوکہ دہی کا الزام لگا۔ عثمان کے دشمنوں نے اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور عدالت میں اسے جھوٹے گواہوں کے ذریعے مزید بدنام کر دیا۔ عثمان کو عدالت کے باہر کئی بھکاری نظر آئے جن کی حالت دیکھ کر اسے اپنے زوال کی شدت کا احساس ہونے لگا۔ اس نے دل میں سوچا یہ سب میری دولت اور غرور کا انجام ہے۔ اسی رات عثمان کو ایک خواب آیا۔ اس خواب میں یوسف کے مرحوم بیٹے نے اسے کہا تمہارا زوال ابھی مکمل نہیں ہوا، جب تک تم نے ہر مظلوم کا حق واپس نہیں کیا تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ عثمان نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی دولت کا باقی حصہ بھی مظلوموں میں بانٹ دے گا لیکن جیسے ہی اس نے یہ فیصلہ کیا اس کے باقی کاروبار بھی تباہ ہونے لگے۔ وہ آہستہ آہستہ اتنا برباد ہو گیا کہ وہ ایک معمولی کرائے کے مکان میں منتقل ہو گیا۔ اب عثمان خود بھی تقریباً ایک گمنام شخص بن چکا تھا۔ جو لوگ کل تک اس کے در پر سلام کرنے آتے تھے آج وہ اسے پہچاننے سے بھی انکار کرتے تھے۔ عثمان گلیوں میں پھرتا رہا، ہر اس شخص کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا جس کا وہ مقروض تھا۔ ایک دن وہ ایک اندھیری گلی سے گزر رہا تھا کہ اس نے کسی کو روتے ہوئے سنا۔ ایک بوڑھا بھکاری اپنے بچوں کے لیے روٹی مانگ رہا تھا۔ عثمان نے اپنا واحد سکہ نکال کر اسے دے دیا۔ بھکاری نے اسے دعا دی اور کہا وقت تمہیں گواہ بنائے گا کہ نیک نیتی کا صلہ ملتا ہے۔ یہ بات عثمان کے دل میں گھر کر گئی۔ اس نے سوچا کہ شاید اسے دوبارہ اپنی زندگی سنوارنے کا موقع ملے گا لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا امتحان ابھی باقی ہے۔ عثمان نے زندگی میں پہلی بار سادگی اور عاجزی کو اپنانا شروع کیا۔ اب وہ ایک بھکاری کی طرح شہر کے گلی کوچوں میں اپنی پرانی زندگی کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے در بدر بھٹک رہا تھا لیکن قسمت جیسے اس کے ساتھ عجیب کھیل کھیل رہی تھی۔ ایک دن عثمان ایک پرانے علاقے میں پہنچا جہاں ایک نیک شخص نے اسے کھانے کی دعوت دی۔ عثمان نے اسے اپنی مکمل کہانی سنائی تو وہ شخص مسکرایا اور کہا زندگی ہمیشہ سبق دیتی ہے، تمہارا سبق ابھی مکمل نہیں ہوا۔ اس شخص نے عثمان کو ایک صندوق دیا اور کہا اسے کھولو، شاید اس میں تمہارا حل ہو۔ عثمان نے صندوق کھولا تو اس میں کچھ سکے اور ایک خط تھا۔ خط میں لکھا تھا جب تم اپنی نیت میں خالص ہو جاؤ گے تبھی یہ سکے تمہارے لیے کارآمد ہوں گے۔ عثمان صندوق کو لے کر اپنی چھوٹی سی کٹیا میں آ گیا۔ وہ حیران تھا کہ یہ شخص کون تھا اور اس صندوق کا راز کیا ہو سکتا ہے۔ عثمان نے خط میں موجود پیغام کو کئی بار پڑھا لیکن وہ اس کا مطلب سمجھنے میں ناکام رہا۔ اگلی صبح عثمان ایک بار پھر شہر کی گلیوں میں نکلا تاکہ کسی ضرورت مند کی مدد کر سکے۔ اس نے ایک بھوکی عورت کو دیکھا جو اپنے بچے کو لیے رو رہی تھی۔ عثمان نے سوچے سمجھے بغیر صندوق میں سے ایک سکہ نکالا اور اسے دے دیا۔ جیسے ہی اس نے سکہ عورت
کو دیا ایک عجیب سا سکون اس کے دل میں اتر آیا۔ عثمان نے یہ معمول بنا لیا کہ وہ روز کسی ضرورت مند کی مدد کرے گا، چاہے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ لیکن ایک دن اسے گلی میں وہی پراسرار آدمی نظر آیا جس نے اسے صندوق دیا تھا۔ عثمان نے اس سے سوال کیا، یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ میرا امتحان ہے یا سزا؟ پراسرار آدمی نے جواب دیا، یہ انصاف کا پہلا وار ہے۔ تم نے جن لوگوں کے حقوق لوٹے تھے ان کا حق واپس کرنے کا یہ پہلا قدم ہے، لیکن تمہارا سفر ابھی مکمل نہیں ہوا۔ عثمان کو لگا کہ وہ شاید اب درست راستے پر چل رہا ہے۔ عثمان نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ اب وہ اپنی ساری توجہ دوسروں کی مدد کرنے پر لگاتا۔ ہر روز وہ صندوق سے ایک سکہ نکال کر کسی ضرورت مند کو دیتا اور اس عمل سے اس کے دل کو عجیب سا سکون ملتا۔ لیکن ایک دن وہ صندوق کھولنے لگا تو اس کی نظر اسی خط پر پڑی۔ جب اس نے اسے کھول کر دیکھا تو اس کی عبارت اس کو سمجھ آنے لگی، جس میں یہ لکھا تھا، جب تک تم نے سب کچھ واپس نہیں دیا تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ عثمان نے اس پیغام کو پڑھ کر سوچا کہ شاید وہ صرف صدقہ دینے سے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا۔ اسے اپنے ماضی کے تمام مظلوموں کو ڈھونڈ کر ان کے حقوق واپس کرنا ہوں گے۔ وہ پراسرار آدمی دوبارہ اس کے سامنے آیا اور کہا، اگر تم واقعی توبہ کرنا چاہتے ہو تو یوسف کے بیٹے کو تلاش کرو اور اس سے معافی مانگو، لیکن یاد رکھو یہ سفر اتنا آسان نہیں ہوگا۔ عثمان نے یہ نصیحت قبول کی اور یوسف کے بیٹے کی تلاش میں نکل پڑا۔ عثمان نے یوسف کو ڈھونڈنے کے لیے کئی دنوں کا سفر کیا۔ آخر کار وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچا جہاں اسے پتا چلا کہ یوسف کا بیٹا علی اب ایک جھونپڑی میں رہتا ہے اور شدید بیمار ہے۔ عثمان وہاں پہنچا تو علی اسے دیکھتے ہی غصے سے بولا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں سکون نہیں ملتا لوگوں کو تکلیف دے کر؟ عثمان نے علی کے سامنے سر جھکا دیا اور کہا، میں نے اپنی زندگی میں بہت غلطیاں کی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میری معافی تمہارے دکھ کا مداوا نہیں کر سکتی، لیکن میں اپنی آخری سانس تک تمہارے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کروں گا۔ تاجر کئی دن علی کے گھر کے باہر بیٹھا رہتا۔ وہ نہ دن دیکھتا نہ رات دیکھتا اور رو رو کر اپنا حال برا کر لیا۔ اسے دیکھ کر علی کا بھی دل اب بھر آیا تھا۔ ایک دن علی نے کہا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن تمہیں اس بھکاری کی قبر پر جا کر معافی مانگنی ہوگی جسے تم نے دھتکارا تھا۔ عثمان نے وعدہ کیا کہ وہ یہ کرے گا۔ چند دن کے بعد عثمان علی کی اجازت سے اس کے لیے ایک نیا مکان بنوا دیتا ہے اور یوسف کے خاندان کو دوبارہ خوشحال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تاجر اس بھکاری کی قبر پر جاتا ہے اور دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو بخش دے، میں نادانی میں پتہ نہیں کیا کیا کر گزرا، لیکن تو ہی بخشنے والا مہربان اور رحیم ہے۔ یہاں پر یہ کہانی ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی اور شاندار ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھنا۔ اللہ نگہبان۔